یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے لیے بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت بیٹھے درس حدیث شریف دے رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے نا درس حدیث کے تو بڑے آداب ہیں حضرت، کلام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو لکھا ہے کہ حضرت نے درس دیتے دیتے اپنا دست مبارک اس طرح کر دیا. اب سارے شاگرد دیکھ رہے ہیں لیکن پوچھا نہیں کسی نے، ادب کی وجہ سے کہ حضور ہاتھ اس طرح کیوں کیتا جائے. تو پھر لکھا ہے کہ حضرت کے دست مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. وہ درس حدیث شریف ختم ہو گیا، دعا ہو گئی تو سارے اکٹھے ہو گئے. عرض کی تھی حضرت پہلے دست مبارک اس طرح کر دیا، پھر ہاتھ میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میرا ایک بچہ مرید تھا چھوٹا، وہ ساڑھے کاکے نے نعت پڑھی ہے، وہ کھیلتا کھیلتا نا کنویں میں گر گیا. تو پہلے اس نے اپنے والد کو آواز دی، تو ظاہر والد تک آواز گئی نہیں، وہ نہیں پہنچا. پھر اس نے اپنی والدہ کو پکارا، والدہ تک آواز گئی نہیں، وہ نہیں پہنچی. پھر اس نے اپنے بھائی کو پکارا، بھائی تک آواز گئی نہیں تو پہنچا ہی نہیں. آپ نے فرمایا پھر اس نے مجھے پکارا تھا، میں اس کو نکالنے گیا تھا. یہ ہے. لیکن بات صرف یہ ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں. وہ مرید بھی تو ہونا، مرید کتوں لب کے لے جی. مرید کہنا انہوں مرید بعد چ کرو، پہلے انہوں پیر بنا دے. مرید ہی نہیں میں کرنی ہے، ڈائریکٹ ہی مینوں پیر بھرتی کرو حضرت جی. جو پہلے تھے حضرت انہوں نے مریدیاں کی ہیں، اب کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو جناب صاحب. پھر پیر بھی نہ بھرتی کرو، ڈائریکٹ کتب بھی لاؤ حضرت جی. اس کو تھلے علاوہ بھی نہیں لینا سی کوئی. حضرت کے لیے لکھا ہے کیونکہ آپ عالم دین تھے بہت بڑے، حکیم خادم علی رحمہ. لکھا ہے کہ حضرت ادھر نا عیدگاہ شریف تشریف لائے ہوئے تھے، تو کسی پروگرام پہ جانا تھا. تو حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 گھوڑے منگوائے، ایک اپنے لیے اور ایک میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو وہ گھوڑے اس ترتیب سے آئے کہ ایک گھوڑا کمزور تھا اور ایک گھوڑا صحت مند آ گیا. تو حضرت نے کیا کیا، آپ نے جو کمزور گھوڑا تھا نا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ خود رکھ لیا اپنے بیٹھنے کے لیے، اور جو ذرا صحت مند گھوڑا تھا وہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دیا. اور باقی سنگیوں کو کہا بھائی تم ذکر الہی کرتے کرتے پیادہ لاؤ سارے پیچھے. اب جناب وہ قبلہ بیٹھ گئے گھوڑے پہ، گھوڑا چل پڑا. وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا حضرت نے دائیں دیکھا تو حکیم خادم علی صاحب کوئی نہیں، بائیں دیکھا تو کوئی نہیں. وہ جب گھوڑا کھڑا کر کے دیکھا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے دی واگ پھڑ کے پیدل ہی پہ آ. وہ جب قریب آئے انہوں نے پوچھا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ خادم علی، وہ تجھے گھوڑا اس لیے تو نہیں دیا کہ تو گھوڑا ہونے کے باوجود بھی پیدل ہی آئے، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے پیدل کیوں آ رہا ہے؟ اب سننا حضرت، اس کو کہتے ہیں مریدی. عرض کرنے لگے حضور گل ہے کہ صحت دے لحاظ نہ نا آپ دا ذرا گھوڑا ماڑا ہے تے میرا گھوڑا ذرا تگڑا ہے، وہ میں تے ڈر دے مارے نہیں بیٹھا، یہ آپ دے گھوڑے دے اگے لنگ گیا، میرے تے پلے کھ نہیں رہنا ہے. حضرت انہوں نے مریدی کی ہے حضرت، ان لوگوں نے مریدی کی ہے حضرت. اج اسی کہنے مرید نہیں ہونا، ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو حضرت. انہوں نے مریدیاں کی ہیں حضرت، مریدی کی ہے. حضور ذرا آپ دا ماڑا ہے، میرا تگڑا ہے، ڈر لگتا ہے کہ تیرے کو بیس جی آگے ہی نہ لنگ جے، میرے تے پلے کھ نہیں رہنا ہے حضرت. ان لوگوں نے مریدی کی ہے حضرت. اور دعا میں کہتا ہوں بس یہ ایک ہی معاملہ ذرا کٹھن ہے، دعا کرو اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا کر دے. جو مرید ہو گیا پھر وہ سارا کچھ ہی ہو جائے گا. پھر وہ تو جس سے جو مرید نہیں ہو سکا حضرت اس نے پھر کیا ہونا ہے، اس نے پھر کیا ہونا ہے. دعا کرو اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں مرید وہ دیکھا نا حضرت جی، وہ قبلہ جو سیال شریف کے تاجدار ہیں حضرت، وہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. وہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان تونسوی ہیں قبلہ پیر پٹھان علیہ الرحمہ کی زیارت کے لیے حضرت خواجہ ہجر علیہ السلام تشریف لائے. یہ بڑا باریک نکتہ ہے حضرت، اس میں بڑا باریک نکتہ ہے اس میں. تو وہ آئے اور حضرت سے کچھ جو ہے نا انہوں نے گفتگو کی اور وہ تشریف لے گئے. تو جب اٹھ کے گئے نا تو حضرت مجمع کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ. آپ نے پوچھا بھی حضرت ہجر علیہ السلام کو دیکھنے کا کس کس کو شوق ہے؟ تو سب نے عرض کی حضور سانوں. آپ نے فرمایا جاؤ پھر جڑے گئے جی حضرت خواجہ ہجر جی، وہ سارا ہی مجمع اٹھ کے چل دیا. لیکن قبلہ سیال کے تاجدار نہیں گئے کوئی ہے. پوچھا تو نہیں ویکھنا؟
عرض کی حضور میں تمہیں ویکھاں گا انہوں نے ادھر ویکھن آندا ہے یہ ہو تو صحیح ہے حضرت جی کسی. اور میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ ہیں اور میں نے کہا نا حضرت ہم ماننے والے ہیں, ہمیں نہیں یہ والوں کی لوڑ کوئی بھی, ہم ماننے والے ہیں. میں نے ان کی زبان سے سنا کہ دور تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, افلت شموس الاولین شمسنا ہے, حضور کا دور مبارک تھا. تو بغداد شریف کے مضافات میں رہنے والا خاندان تھا, باپ کا انتقال ہو گیا, ایک ہی بیٹا تھا. تو جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کہتی ہے بیٹے کو, بیٹا خواہش تو یہ تھی کہ تجھے کوئی بڑا سا عالم دین بناتی, لیکن اب میری مجبوری ہے, اب گھر تو نہیں چلانا سارا, تو میں نے اب فیصلہ کیا کہ تجھے بغداد شریف بھیجوں. ٹھیک ہے, تو لیکن بیٹا اتنا کام کرنا کہ کام بعد میں ڈھونڈنا, پہلے جا کے کسی اللہ کے ولی کی تلاش کرنا اور اس کا مرید ہو جانا. کیونکہ حضرت یہ تو اب بھی گندی سوچ آ گئی نا. پہلے تو کہتے ہیں ہاں بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہوتا ہے, سپ تو ہوتا ہی پیڑا ہے لیکن بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہوتا ہے حضرت. یہ تو اب ہوائیں چل گئیں اور عجیب و غریب باتیں شروع کر دی گئی حضرت. ماں نے کہا بیٹا پہلے مرید ہونا ہے بغداد شریف جا کے, تو کام بعد میں تلاش کرنا ہے. تو بچہ تھا نا, وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے باما جی جس کا مرید ہونا ہے اس کی کوئی نشانی بھی تو بتائیں نا. تو اس نے کہا بیٹا اس کا مرید ہو جانا جس کا تسبیح اور مصلی سے بڑا تعلق ہو. اس کا تو مقصد تھا جو ذاکر ہو بڑا زیادہ, جو نمازی ہو, جو پرہیزگار ہو, جو نوافل پڑھنے والا ہو. وہ بچہ کام تلاش کرنے کے لیے گیا, تو اس نے کہا چلو مرید تو بعد میں ہو جاؤں گا, پہلے کام تلاش کرو. تو وہ کام کے لیے جس کے پاس گیا نا, وہ بزرگ فرماتے ہیں بڑے بابے ہو رہی سن, وہ تھلے مسلا پایا سی, ہاتھ سے انہوں نے تسبیح لپیٹی سی. انہیں کہا لے بھی کام بھی لب گیا تو پیر بھی لب گیا دونوں ہی کام ایک جگہ ہو گئے. پہلے تو کام تلاش کیا, پھر وہ کہتا جی مجھے مرید بھی کرو. اس نے کہا بھائی گل سن, میں دنیا دار آدمی. اس نے کہا نہیں, میری ماں نے کیا سی او دا مرید ہو جائیں جہاں مسلے اور تسبیح نال تعلق ذرا پکا ہوئے. بیٹھے مسلے تے تسبیح باں تے بنی جے, اور کی پکا ہونا ہے. اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے, چل بھائی مرید 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 ہو گیا. اب حضرت جی وقت گزرتا گیا, بچہ بھی آہستہ آہستہ شعور بیدار ہوتا گیا. پتہ اسے بھی لگ گیا کہ پیر ہونے والی کہانی کوئی بھی نہیں ہے, لیکن حضرت جی تھا مرید نا. اس نے کہا بات میں نے دے دی ہے, جو ہوئے گی ان ویکھی جائے گی, پیر ہے یہ میرا ہوں. حضرت وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ ایک دن نا استاد نے اس کو کسی کام سے بھیجا, وہ کام کر رہا تھا تو جناب شور اٹھا بازار میں, ادب ادب حضور غوث پاک کی سواری آ رہی ہے. وہ سارے دکاندار دکانیں چھوڑ کے نا وہ کتاروں میں کھڑے ہو گئے کہ حضور غوث پاک کی زیارت کرنی. اس نے کیا کیا, وہ دیوار کی جانی منہ کر کے کھڑا ہو گیا. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو کہتے ہیں سارا کچھ ہی ہمارے لیے دسترخوان کی مانند ہے, ان سے کیا چھپا تھا. حضرت حضور غوث پاک گزرے نا تو دیکھا سارے میرے منہ کر کے کھلوتے ہیں, کاندل منہ کر کے کھلو رہے ہیں. کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ. لائے تو آنکھیں زور سے بند. حضور نے مسکرا کے فرمایا بھائی میں کیوں نہیں دیکھتا, تم سارا زمانہ مجھے دیکھنے کے لیے کھڑا, تو کیوں نہیں دیکھتا. عرض کی حضور آپ تو غوث الثقلین ہیں, وہ ولی نہیں جہدے کندھے تے آپ دا قدم مبارک نہ ہوئے ہے. تے حضور لیکن ہے کہ جڑا میرا پیر ہے نا ادھر ماڑا ہے تھوڑا جہا, تو میں نہیں تمہیں ویکھنا کوئی بھی, کیونکہ تمہیں ویکھاں گا پیر دی عقیدت گھٹے گی تہاڈی ودے گی. اس کو کہتے ہیں مریدی ہے. میں نہیں ویکھنا پاویں تسی غوث الثقلین ہو ہیں, لیکن دیکھنا نہیں میں تمہیں کوئی بھی, کیونکہ مجھے پتہ میرا پیر ماڑا ہے. میں نے آپ کو نہیں دیکھنا, کیونکہ آپ کو دیکھوں گا اپنے پیر کی عقیدت کم ہوگی, آپ کی بڑھ جائے گی. میں نے نہیں دیکھ میں نے اپنے مرشد کا دار نہیں چھوڑنا. آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ادھے مرشد نو لے کے آؤ, جاؤ پہلے انو لے کے آؤ. یہ حضرت جی یہ مریدی کو سوکھا کام تو نہیں نا. اس لیے دعا کرو کہ اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا. پھر دیکھو تو صحیح حضرت پھر رنگ کیا ہے. حضور سلطان باؤ فرماتے ہیں نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو, نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو, گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو, نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو, جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں, نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں, جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں, جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں, جنہیں سونا رب ملایا ہوں. ہاں حضرت جی یہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ یہ
آپ فرماتے ہیں کہ بس محبت نے یہ حضرت جی فطری عمل ہے، یہ فطرتاً ہمارے اندر موجود ہے. جو اللہ اللہ کرے گا نا سچے دل سے، تو پھر ایک دن دل میں ضرور یہ بھی تمنا جاگے گی وہ جنہوں اینی دیر دے یاد کرنے انہوں ویکھیے بھی. یہ فطرتاً، یہ تقریباً ہر صوفی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہر صوفی نے. حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کونگڑ چک لے سجنا بھی ان شرما کن رکھیاں. اقبال نے بھی کہا، اقبال کہتے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور قرآن کریم اس کا گواہ ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی یا اللہ، لیکن کیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. تو وہ فلما تجل، بہرحال چلو ایک اور موضوع کھل جائے گا، وقت بھی نہیں اتنا. تو وہ حضرت، یا میں آپ کو بتانے مرشد ہوتا کیا ہے. حضرت مرشد اتنی بھی نظر رکھتا ہے. وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ محبت نے غلبہ کیا اور میں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا. جا کر میں نے عرض کی حضور کو نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئی محبوب نہ ملاقات ہوئی. آئے آئے اور محبوب بھی قربان جاؤں حضرت انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملے ہوں جدی یاری. وہ دیکھا تو نہیں نا، لیکن حضرت کتنے لوگ حضرت ہر روز اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو جو دیکھاں گے تو کی عالم ہوئے گا حضرت. اور اس کا بھی حضور نبی علیہ السلام نے، یہ دیکھو نا حضرت جی، یہ لائٹ ہے، میں میرے خیال سے 1 منٹ اس کو نہیں دیکھ سکتا. یہ میں نے تھوڑی دیر دیکھا تو میری آنکھیں دھندیا چندلا کے نہیں دیکھا جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب عشاق جنت میں اللہ جل شانہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ جل شانہ اتنے سونے ہیں کہ عشاق 500 سال تک اللہ کو دیکھتے ہی رہیں گے، محو ہو جائیں گے اور آنکھ تک نہیں جھپکیں گے. 500 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ بھی نہیں چپکے گا. اللہ جل شانہ جب اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے سب کے ساتھ. تو پھر اعظم چشتی نے بھی کمال لکھا. اعظم چشتی کیا کہتے ہیں، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ. اللہ تو پاک ہے نا بالوں سے. آپ رومانوی شاعری پڑھے تو کیا ہے اس میں حضرت، کہاں محبوب کے رخساروں کا تذکرہ، کہیں ہونٹوں کا تذکرہ، کہیں آنکھوں کا تذکرہ ہے، کہیں اس کی، اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری ہیں بن ہجروں جدی یاد ستاوے. کو بندہ بڑا مغموم بیٹھا نا، بھائی کیا ہوا، یار میرا پتر اٹلی ہوں دے مجھے یاد آنڈے ہے، لیکن وہ تو شارک سے بھی تیرے نزدیک ہے. بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری عالم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری. یہ فطری عمل ہے حضرت جی کہ جب کوئی محب، کوئی عاشق، کوئی سالک جب تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے نکلتا ہے کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے. پھر یہ فطری عمل ہے حضرت یہ. اور تقریباً ہر عاشق نے یہ دعویٰ کیا حضرت. اس سے آگے بھی بڑے بڑے ڈاڈے شعر ہیں جو میں نہیں پڑھوں گا حضرت. اس لیے کیا کرو اللہ اللہ. تمہیں کیا بتاؤں اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے حضرت. یہ اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے حضرت.